اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ میرے دوست احباب، امید کرتا ہوں کہ سب خیر وفیت سے ہوں گے، اور آپ کی خیر وفیت خداوند متعال سے مطلوب ہے کہ خداوند متعال آپ کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیزان محترم، جتنے بھی لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں ان سے آج میرا یہ میسیج اور یہ میرا آج کا یہ پیغام ہے کہ نماز احکام دین خدا میں سے ہے، اور جتنے بھی خداوند متعال نے ہم پر واجبات کیے ان میں سے نماز کا پہلا نمبر ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جس کی نماز قبول اس کے تمام اعمال قبول، جس کی نماز رد کی جائے گی اس کے تمام اعمال رد کی جائے گی۔ اس لیے نماز کو اچھی طریقے سے پہچانیں، نماز کو اچھی طریقے سے دیکھیں، اور اس کے احکام جتنے بھی ہیں نماز کے اچھی طریقے سے انسان کو سیکھنے چاہیے۔ اگر کوئی انسان علماء کرام سے جو ریلیٹڈ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ علماء کرام سے جن چیزوں کے بارے میں ان کو شک ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس چیز کے بارے میں وہ اپنے پیش نماز سے یا جو ان کے دوست احباب علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کریں، اور ان سے دین احکام کے جو نماز کے جو احکام ہیں وہ سیکھیں۔ علماء کرام سے نہیں ہے جن کی سنگت یا دوستی یا جن کا تعلق علماء کرام سے کم ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کم از کم قریبی کسی مسجد میں چلے جائیں یا کسی مدرسے میں چلے جائیں، اور وہاں پر جا کر دین احکام کے جتنے بھی نماز کے جو احکام ہیں وہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو میرے بھائی، آج سے میں آپ کو نماز کے بارے میں، نماز کے ایک پہلو کے بارے میں، نماز کے ایک جز کے بارے میں لے کر جا رہا ہوں۔ ویسے تو نماز کے بہت سارے احکام ہیں، لیکن میں ان تمام احکاموں کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی چیز کی طرف لے کر جاتا ہوں، جس کے بارے میں مجھ سے جو میرے مقتدی حضرات ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر انسان تشہد بھول جائے تو انسان کا کیا وظیفہ بنتا ہے۔ تو میں اکثر بیشتر ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر انسان تشہد بھول جائے تو اس کے یہ کام ہے۔ فرض کیا، میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ اگر کسی حضرات کو سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ تشہد اگر انسان بھول جائے تو کہاں سے انسان واپس لوٹ سکتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ انسان اس طریقے کے ساتھ واپس آ سکتا ہے۔ تو اس کے دو سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر انسان دوسری رکعت کا تشہد بھول گیا ہے اور تیسری رکعت میں چلا گیا ہے، تو اسے تیسری رکعت میں کہیں پر بھی یاد آ گیا ہے تو وہ واپس آ سکتا ہے۔ مثلا اس نے الحمد، اس کا وظیفہ الحمد پڑھ رہا ہے یا تسبیحات اربع پڑھ رہا ہے تیسری رکعت میں، تو اگر الحمد میں اسے یاد آ گیا یا تسبیحات اربع پڑھ رہا تو اس کے درمیان میں یاد آ گیا ہے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا تھا دوسری رکعت کا، تو وہ پھر واپس آ جائے اور تشہد کو انجام دے۔ ایک بات ہو گئی۔ اگر اس نے الحمد ختم بھی کر لی ہے یا تسبیحات اربع ختم کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو انسان رکوع کے لیے جانے کے سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے، اگر اس نے اللہ اکبر بھی کہہ لیا ہے اور رکوع میں نہیں گیا ہے، اللہ اکبر کہہ لیا ہے، تیسری رکعت کے ابھی رکوع تک نہیں پہنچا تھا، وہاں تک انسان واپس آ سکتا ہے۔ واپس آنے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا کہ اس نے الحمد ختم کر لی تھی اور اس نے اللہ اکبر بھی کہہ لیا تھا، ابھی رکوع تک نہیں گیا تھا، رکوع میں نہیں گیا تھا، تو پھر واپس آئے، یعنی واپس کیا مطلب دوسری رکعت میں بیٹھ جائے، جس طرح تشہد میں انسان بیٹھتا ہے، اور وہاں پر تشہد پڑھے، اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور پھر وہی رکعت جو اس نے پڑھی تھی، مثلا کہ الحمد تھا یا تسبیحات اربع تھی، تو اس کو دوبارہ پڑھے۔ اس کو دوبارہ پڑھنے کے بعد پھر آگے اپنے رکوع میں جائے تیسری رکعت کی، اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔ 3 رکعتی نماز ہے یا 4 رکعتی نماز ہے تو اس کو کیا کرے گا؟ مکمل کرے گا۔ لیکن اگر وہ رکوع میں پہنچ چکا، یہ دوسرا سٹیپ ہے، اگر وہ رکوع میں پہنچ چکا ہے اور اسے یاد آیا ہے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا تھا، اب واپس نہیں پلٹنا، اب اسے چھوڑ دینا ہے۔ اگر واپس پلٹیں گے تو اور تشہد پڑھیں گے اور پھر تیسری رکعت میں آئیں گے اور پھر رکوع کریں گے، تو تیسری رکعت کے 2 رکوع ہو جائیں گے، یعنی ایک رکعت میں 2 رکوع، یعنی 2 رکن ہم رکوع کے انجام دیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے واپس نہیں آنا ہے اگر ہم رکوع میں پہنچ چکے ہیں۔ رکوع میں پہنچنے کے بعد ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، واپس نہیں پلٹنا ہے، آگے ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے، اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد جیسے انسان سلام پھیرتا ہے تو کسی طرح متوجہ نہ ہو، مثلا کہ اس طرف بھی نہ دیکھے، اس طرف بھی نہ دیکھے، کسی کی طرف نہ دیکھے اور کسی کے ساتھ بات بھی نہ کرے۔ جیسے اس نے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا ہے، اس کے بعد اسی جگہ پر جس طریقے کے ساتھ بیٹھا تھا اسی طریقے کے ساتھ فوراً
वक्फा नहीं देना है, तस्बीह नहीं पढ़नी है, कोई चीज़ नहीं करना है। फ़ौरन उसने क्या करना है कि जो मैं तशहुद भूला था मैं उसकी क़ज़ा अंजाम देता हूँ और उसके बाद तशहुद पढ़े। फ़र्ज़ किया उसने अल्लाह अकबर भी कह लिया तो कोई मसला नहीं है। मैं जो क़ज़ा मैंने जो तशहुद भूला था, जो मुझे भूल गया था, मैं उसकी क़ज़ा अंजाम देता हूँ। अगर उसके बाद कहे अल्लाह अकबर तो कोई हर्ज नहीं है, अगर अल्लाह अकबर नहीं कहता तो भी कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद फ़ौरन उसने नियत किया कि जो मैं तशहुद भूला था वो मैं अंजाम देता हूँ और तशहुद को पढ़े, पूरा मुकम्मल तशहुद पढ़े और उसके बाद दुरूद शरीफ भी पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर कहे कि मैं जो तशहुद भूला था उसका मैं सजदा साफ देता हूँ, या मैं जो बेजात तशहुद अंजाम दे रहा हूँ, मसलन कि दूसरी रकात में अंजाम देना था उसने नमाज के बाद अंजाम दिया है, तो ये जो मैं तशहुद भूल गया था, जो मैं अब बेजगह पर अंजाम दिया है, तो उसकी बारे में जो सजदा साफ बनता है मैं वो अंजाम देता हूँ। मसलन कि मैंने तशहुद जो भूला था उसका मैं सजदा साफ अंजाम देता हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, उसके बाद 2 सजदा साहब दे। और मैंने सजदा साहब का तरीके आपको बयान कर दिया है, वो मैंने उसकी वीडियो बना चुका हूँ, वो अब अगर किसी को नहीं आता है तो वो देख सकता है। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, तो उसके बाद सजदा साफ देने के बाद जब सलाम फेरेगा तो उसका ये सजदा साफ भी हो जाएगा और तशहुद की क़ज़ा भी मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ कि खुदावंद व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और दुआ करता हूँ कि हमको इस्लाम के अहकाम सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मैं तशहुद की क़ज़ा का मुकम्मल प्रैक्टिकल आपको तरीका अपनी एक वीडियो में बताऊँगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।